اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ یہ ویڈیو سعودی عرب کی ہے۔ اس ویڈیو میں عالم دین کو منبر رسول پر مارا پیٹا جا رہا ہے۔ اس عالم دین کا گناہ یہ ہے کہ سعودی حکومت کی طرف سے اس کو جو سرکاری خطبہ دیا گیا تھا، اس خطبے میں 2-4 الفاظ اس نے زیادہ کہہ دیے۔ اس بنا پر اس پر ظلم اور تشدد کیا گیا اور اس کے بعد اس کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی۔ عالم عرب پر اب یہ وقت بھی آ گیا کہ علم اور اسلام حکومتوں کے ماتحت ہو گیا ہے۔ چند دہائیوں سے عرب کا علماء کے ساتھ ظالمانہ اور جابرانہ رویہ تاریخ کو دہرا رہا ہے۔ اسلامی تاریخ میں بھی علم اور اقتدار کا آپس میں تصادم رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ، احمد بن حنبل، ابن تیمیہ اور سید قطب شہید کے ساتھ حکومتوں کا ظلم اس بات کی دلیل ہے۔ اسلام دنیاوی حکومتوں کو ثانوی حیثیت دیتا ہے۔ دنیاوی حکومتیں تو اسلام کے جدوجہد کے صدقے میں مل جایا کرتی ہیں۔ صحابہ نے جو اسلام کے لیے قربانیاں دی تھی، مسلمانوں کو انہی قربانیوں کے صدقے میں قیادت ملی تھی۔ حکومتوں نے ہمیشہ علم اور علماء کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ کھیل زیادہ عرصے تک چل نہیں سکتا، کیونکہ دنیا کا نظام کفر کے ساتھ چل سکتا ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں۔ یہی خدا کی سنت ہے۔ عرب کے علماء سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے انفرادی علم و تقوی پر تو بڑی محنت کی، مگر سیاست کے میدان کو لبرلز کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ علماء انفرادی طور پر کتنی بھی محنت کر لیں، ایک غلط قانون سازی، ایک غلط حکومتی فیصلہ ان کی ساری محنت کو ملیہ میٹ کر دیتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں بنگلہ دیش میں نظر آتی ہے کہ بنگلہ دیش میں تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا جو اجتماع ہوتا ہے، سب سے زیادہ مدارس وہاں موجود ہیں، مگر حکومت کی اجازت اور حفاظت سے گلی گلی میں نائٹ کلب اور شراب خانے چل رہے ہیں۔ خدارا پاکستان کے علماء اس آزادی کی قدر کریں جو ان کو فریڈم آف سپیچ کی صورت میں میسر ہے، اور اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کریں، کیونکہ کئی عرصے سے پاکستان کے علماء کو حکومتوں کے ماتحت کرنے کی مذموم کوششیں کی جا رہی ہیں۔